اور کوئی دوست فرمائیے. السلام علیکم سر. آگے آ پہلی جائیں. بات تو یہ ہے کہ سر اور آگے آ جائیں. میں جماعت احمدیہ کا آدمی نہیں ہوں. ہاں آپ نے جو السلام علیکم سر کہا تھا اسی میں مجھے پتہ لگ گیا تھا. کیونکہ میں صدیقی صاحب کا دوست ہوں اس لیے احمدی نہیں. خیر بات بتائے اچھی وجہ بتائی آپ نے. تو آپ گجرات کے ہیں پیچھے سے؟ جی سر. گجرات کے ہیں؟ نہیں راول پنڈی کا ہوں. راولپنڈی کے. جی نام میرا راجہ محمد. کس علاقے کے؟ راول پنڈی. نہیں شہر کے گاؤں کے؟ شہر کا. اچھا جی. تو صدیقی صاحب میرے دوست ہیں, ان سے اکثر بیٹھتا رہتا ہوں, باتیں ہوتی رہتی ہیں. جی جی فرمائیے. تو ٹی وی پہ بھی آپ کا پروگرام آتا رہتا ہے. جی یہ دلی خواہش کہ آپ سے ملاقات کروں. ٹھیک ہے. تو وہ تو آپ کا پروگرام بھی آ جائے گا اب. جی. اچھا تو تھوڑا سا قصہ سناتا ہوں کہ میں نے چھٹی کی اپلائی کی تھی. اچھا. میں ایک فرم ہے وہاں پہ, ایک فورمین کافی عرصے سے. کس چیز میں؟ وہ پینٹنگ کی کمپنی ہے ایک. اچھا. مجھے تقریباً 25-26 سال یہاں پہ ہو گئے. تو وہ مجھے چھٹی تو نہیں دے رہے تھے. ٹھیک. تو میں نے آنا ضروری تھا. ٹھیک. انہوں نے بولا بھائی شام کو بھی آج کام ہوگا اور صبح بھی کام ہوگا. ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, مگر میں نے نصیر صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں سرکار سے ملوں گا. جی. وہ آج بات یہ ہوئی ہے کہ ان کی مشینیں خراب ہو گئی. میں لوگوں کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میری دل میں خواہش تھی کہ ملاقات کروں گا. مشینیں خراب ہوں گی. انہوں نے کہا کہ آج بھی کام نہیں ہوگا, سیٹرڈے بھی نہیں ہوگا, سنڈے ہوگا, منڈے کو کام ہوگا. شکر. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کیا, آپ سے ملاقات ہو گیا. سر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ بھائی بھی بیٹھے ہیں, اگر میں کوئی غلط بات کروں تو محسوس نہ کرنا, اپنے نالج کے مطابق بات ہوتی ہے. بات یہ سر کہ اور آگے آ جائیں. احمدی جماعت کی تبلیغ یہ یورپ میں ہو رہی ہے, آگے پیچھے ہو رہی ہے, مگر یہ لوگ پاکستان سے کیوں آ رہے ہیں؟ کون لوگ؟ یہ احمدی جو ہیں. پاکستان میں مقابلہ کرنا چاہیے. پاکستانیوں سے پوچھیں, پاکستانی حکومت سے پوچھیں, پاکستان کے مولویوں سے پوچھیں, پاکستان کے منصفوں سے پوچھیں, جن کے نزدیک, آپ کی عدالت عالیہ کے نزدیک, سر اگر کوئی احمدی کلمہ پڑھتا ہے تو ایک ایسا جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں اسے پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے, اور اس کے خلاف 295 کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے. جہاں جس ملک میں یہ حالات ہوں وہاں سے ہجرت کرنے کا حق ہے کہ نہیں ان کو؟ حق ہے سر, مگر اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. کسی جگہ پہ اس چیز کی اپیل کی جائے. یہ اگر پھانسی پہ لگاتے ہیں تو ان کو لگائیں نا جو یہاں پہ ہالینڈ میں رہتے ہیں. یہ لوگ خدا کو گالی نکالتے ہیں. ہالینڈ میں جب یہ لوگ پاکستان جاتے ہیں, ان کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھے جاتے ہیں, سر پہ اٹھایا جاتا ہے, بڑے بڑے اچھے. ان لوگوں کو جو ان کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ خدا کے دشمن ہیں, جی, ان کو تو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. وائی آفٹر واٹ از دا ریزن آئی مین ٹو اس لیے کہ ان کے رزق کی طرف نظر ہے. جی. بھکاری کا ہاتھ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا کرتا. سر مغربی قومیں ہوں, امریکہ ہو, جو بھی ہیں, ان سب کے سامنے یہ جھک جاتے ہیں. اس لیے کہ عبادت یہ اپنے نفس کی کر رہے ہیں آج کل. سر اب آپ بڑے سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہیں مجھے باتوں سے, کی طرف سے, اور خدا کرے کہ میرا یہ حسن زن سچا ہو. آمین. آپ نے اپنے گرد و پیش جو دیکھا ہے لوگوں کو, سر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اپنے نفس کی کرتے ہیں؟ نفس کی سر. نفس کی. اپنے نفس کی خاطر گدھے کو بھی باپ بنا لیں گے. جب مقصد پورا ہو گیا تو باپ کو بھی گدھا کہہ دیں گے. یہ قومی کردار بن گیا ہے. اور حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, دونوں ہی مشرک ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی حکومت پہ آتا ہے تو داتا دربار جا کر حاضری دیتا ہے, اور وہ جو فوت شدہ ایک انسان ہے اس سے وہ مرادیں مانگتے ہیں. یہ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ دیندار واقعتاً ان کا احترام کر رہے ہیں, دنیا کو خریدنے کے لیے. بالکل بالکل صحیح ہے. بے نظیر ہو یا نواز شریف ہوں, دونوں دربار میں جا کر جو سجدہ کرتے ہیں تو اپنے نفس کو سجدہ کرتے ہیں, عوام الناس کو پاگل بنانے کے لیے. اور ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا, نہ مل سکتا ہے. تو جس قوم کا یہ حال ہو کہ اندر سے مشرک ہو گئی ہو, اس سے کیا خیر کی امید ہے؟ ان کا ملا اتنا بد نصیب ہے کہ اسلام کو آئے دن ہر جگہ, گلی میں, ہر موڑ پہ, ہر گھر میں خطرہ ہے, بلکہ ہر خطرہ اسلام کو کھائے جا رہا ہے.
نہ دین باقی، نہ انصاف باقی، نہ سچائی باقی، نہ بچوں کا احترام باقی، نہ بڑوں کا احترام باقی. جہاں بچے بکتے ہوں، جہاں بچے اغوا ہوں اور اگر کوئی پیسے نہ دے تو ان معصوم بچوں کی لاشیں بوریوں میں بھر کے بھیجی جاتی ہوں. جی جہاں جب چاہے کوئی موٹر سوار جس کو چاہے قتل کر کے نکل جائے. ٹھیک. جہاں ڈاکے عام ہوں، جہاں چوری روزمرہ کا دستور بن جائے، کسی کو کوئی امن نصیب نہ ہو، وہاں ان کے نزدیک اللہ کے فضل کے ساتھ اسلام قائم ہے اور بڑا اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے. اور جن بستیوں میں جہاں جماعت احمدیہ واقعتاً نیکی کی علمبردار ہے، سچائی کی تعلیم دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے، عبادت کرتے، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ ان کو سب سے زیادہ ظالم اور سفاک دکھائی دے رہے ہیں. جب نظریں بھینگی ہو جائیں، جب دکھائی دینا بند ہو جائے یا غلط دکھائی دے، تو ایسی قوم کو آپ کیسے ہدایت دیں گے؟ ٹھیک. دیکھیں، جب سے انہوں نے پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف فیصلہ کیا ہے، اس دن سے آج تک کی تاریخ دیکھ لیں، ان کا ہر قدم کس طرف اٹھ رہا ہے. آپ ایک نظر دوڑائیں، آپ کا دل فیصلہ کرے گا. خیر سر وہ تو نظر دوڑائی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بھٹو صاحب تھے، سر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں 90 سالہ مسئلہ حل کر رہا ہوں، اور علماء نے ان کے گھر پہ حاضری دی اور ان کو پھولوں کے ہار پہنائے اور کہا ہم سب آپ کے ہمیشہ کے لیے غلام بن گئے ہیں. یہ فیصلہ جو تھا، یہ علماء نے کہا کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا فیصلہ ہے. تو مجاہد اعظم کون ہوا؟ بھٹو صاحب. دیکھ لیں ظاہر ان بات کی حالت کیا ہوئی ہے. ظاہر بات. ان کا کیا انجام ہوا؟ انجام تو آپ کے سامنے ہے. خدا تعالیٰ اپنے خدمت کرنے والوں کا ان سے یہ سلوک کیا کرتا ہے. نہیں. کس کی شہ پر انہوں نے کیا؟ سعودی عرب کے بادشاہ کی شہ پہ. اس کو اس سے پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی علماء سارے عالم اسلام کی، اس میں یہ فیصلے ہوئے اور سعودی عرب کے شاہ فیصل نے پوری طرح ان کو آشیرواد دی، برکت دی کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، فیصلے کرو. ان کا کیا انجام ہوا؟ برا ہی ہوا. ساری عرب تاریخ میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے ان بادشاہوں میں سے جو اپنے بھتیجے کے ہاتھوں اس طرح قتل ہو. اور اس کے بعد پیچھے پیچھے ضیاء صاحب آ گئے. انہوں نے کہا جو رہی صحیح کسر رہ گئی تھی خدمت اسلام کی وہ میں پوری کروں گا. ٹھیک ہے غلط؟ جی ٹھیک ہے. 1988 میں ہاں. پھر جب انہوں نے وہ خدمت کر دی تو ان کا کیا انجام ہوا؟ وہی ہوا. اتفاقات ہیں یہ؟ اتفاق تو نہیں. اتفاق تو ہو نہیں سکتے. ایمانداری سے بات کی جائے تو یہ اتفاق تو نہیں ہے. اوپر تلے ان لوگوں کا انجام جنہوں نے مولویوں کی دانست میں اس دور میں اسلام کی سب سے بڑی خدمت کی، ان کا یہ انجام ہوا. سر اب جو مباہلہ ہوا ہے، پہلے مباہلے سے بھاگ گئے تھے کہ ہم اکٹھے ایک جگہ نہیں ہو، تم سعودی عرب آؤ، وہاں پاکستان آؤ، اس طرح یہ پیچھا چھڑا رہے تھے. میں نے مولویوں سے کہا کہ اب تم یوں کرو کہ اس طرح مباہلہ نہ کرو، لعنت ڈال دو. لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے، تم جو دعوے ہمارے خلاف الزام لگا رہے ہو سراسر جھوٹ ہے. اس میں سے ایک ایک الزام اٹھاؤ اور خدا کی قسم کھا کے کہو کہ سچ ہے. تم کہتے ہو ہم نے حضرت مرزا صاحب کو آزاد نبی بنایا ہوا ہے، محمد رسول اللہ سے یہ غلام نہیں بلکہ ان کے ہم بلہ، بلکہ ان سے بھی افضل. یہ الزام جو تم پاکستان کی گلی گلی میں گند اچھالتے ہو، تو اب آؤ میدان میں اور آمنا سامنا بے شک نہ ہو. تم صرف اخبار میں یہ اعلان کر دو کہ یہ ہمارا الزام ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچی بات ہے، اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹے پر لعنت، اور اگر ہم سچے ہیں تو احمدیت کو برباد کر دیں. اس میں کون سی نامعقول بات تھی؟ کوئی بھی نہیں. اس سے بھی بھاگنے شروع ہوئے اور بہانے بنا کے ہاں ہم مباہلہ قبول کرتے ہیں، مگر جب میں کہتا تھا بتاؤ وہ کون کون سی باتیں ہیں جن کو تم سچا کہتے ہو، ان کا نام لے کر انکار کرو، تو سب بھاگ جاتے تھے. پھر میں نے ان کو کہا کہ اچھا اب یہ ہے تو یہی صحیح. اب ہماری طرف سے یک طرفہ لعنت شروع ہو چکی ہے، اب انتظار کرو
اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ خدا وہ سلوک کرے گا کہ دنیا دیکھے گی اور پہچانے گی، اور جو آپ کا بس چلتا ہے کریں، آپ احمدیت کی ترقی کی روک نہیں بن سکتے۔ چنانچہ اس آخری چیلنج کو انہوں نے یہاں انگلستان کے علماء نے، جو آپ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، بریلوی اس کے گولڈا شریف کے مرید ہیں، جی لندن میں اور بلکہ انگلینڈ میں جن علماء کا قبضہ ہے اصل، جی وہ سب گولڈا شریف کے مرید ہیں، اور ان سب نے متفقہ طور پر اس چیلنج کو قبول کیا اور مسجدوں میں جمعے کے دن ایک منایا، اس میں یہ دعا کی کہ اے خدا اس صدی سے بلکہ اس سال سے پہلے پہلے احمدیت کی ساری دنیا سے صف لپیٹ دے، کیونکہ ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں، اور لعنتیں ڈالیں۔ اور اس اعلان کے چند دن کے بعد ان کے پیر صاحب اچانک فوت ہو گئے، اور ان کو وہاں جہاں یہ اکٹھے ہوئے تھے وہاں آپس میں پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں اور جوتیوں میں دال بٹنے لگی۔ وہ اکٹھ جو تھا وہ ایک دو دن بھی نہیں رہا، آگے عید آنے والی تھی، عید میں نمازیں الگ الگ ہو گئیں۔ تو میں نے یہی دعا کروائی تھی جماعت کو کہہ کے کہ اے خدا مزقہم کل ممزق وساحقہم تسحیقا، اگر ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونے شروع ہوئے، پاکستان میں بھی ان کا اتحاد ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، شیعہ سنی کے فساد اتنے بڑے کہ ایک دن آج نظر نہیں آتا اخبار جس میں کسی کا قتل نہ ہوا مذہبی نقطہ نظر سے۔ اور وہ جنہوں نے ہمارے خلاف اکٹھ کیا تھا اب ایک دوسرے کی گردن کاٹنے لگے ہیں۔ اور جو نہایت دردناک واقعہ ہوا ہے حج کے موقع پر، جی اس کا پہلے تو مجھ سے جب پوچھا گیا تھا تو میں نے کہا کہ جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ یہ مباہلے کے نتیجے میں ہے، محض ایک آفت کو مباہلے کا نتیجہ قرار دینا جائز نہیں ہے۔ یہ میں نے پہلا اعلان کیا۔ جی لیکن بعد میں جب وہاں سے خبریں ملیں اور حج کرنے والے احمدی واپس لوٹے ہیں تو اب مجھے ایک ذرہ بھی شک نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مباہلے کی قبولیت کا نشان دکھایا سر، میں ادھر ایک چھوٹی سی عرض کروں گا، جی ڈونٹ مائنڈ۔ جی باتیں ہو رہی ہیں تو بات کرنی چاہیے دل کو تسلی کے لیے۔ اچھا سر، بات یہ جب مباہلہ ہوتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے، تو یہ ان غریبوں پہ تو نہیں ہونا چاہیے، ان پہ پڑھنا چاہیے جو جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں آتا ہوں اس طرف ابھی، سر اس کا جواب الگ ہے، بعد میں دوں گا۔ رائٹ سر۔ ساری قوم کو مباہلے کی دعوت تھی سر لیکن آپ شاید یہ بات بھول جاتے ہیں کہ علماء جب گمراہ کرتے ہیں تو ظلم کرنے والے عوام ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لگ کر گھر جلانے والے عوام ہوتے ہیں، ان پڑھ عوام، غریب لوگ، اور سیاست میں بھی یہی ہو رہا ہے ایگزیکٹ یہ ہر جگہ۔ جی تو جو جن کے ذریعے یہ ظلم کرتے ہیں وہ کس طرح سزا سے بچ سکتے ہیں؟ جب بھی فساد کی طرف ان کو بلایا جائے وہ لبیک کہہ کے آگے آ جاتے ہیں، جب ان کو نماز کی طرف بلایا جائے تو منہ پھیر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ خیال کہ عوام الناس معصوم ہیں یہ درست نہیں ہے۔ روزمرہ جو ظلم ہو رہے ہیں پاکستان میں ان میں عوام الناس ملوث ہیں، صرف طاقت کی بات ہے، جس کو جب طاقت ملے وہ ظلم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کیا کرتا۔ اب سنیے حج والا قصہ۔ جو احمدی واپس آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس واقعہ آگ کے لگنے کے واقعہ سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ میں باقاعدہ رسمی طور پر مباہلے کی دعوت کو قبول کیا گیا، اور خانہ کعبہ کے گرد علماء نے بلند آواز سے ساری قوم کو بلایا اور کہا اے خدا ہم اس خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہمیں منظور ہے اور ہم سچے ہیں اور ان پر لعنت ڈال، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر لعنت ڈال۔ اور دوسرے دن وہاں ایسی آفت پڑی ہے بہت بڑی کہ کوہرام پڑ گیا۔ جی پہلے کہتے تھے 300 کے قریب، اب 500 لاشیں تو بے پہچانی پڑی ہوئی ہیں ان کے لاش خانوں میں، جی اور جو واقعہ آنکھوں دیکھا لوگوں نے بتایا ہے وہ تو عذاب الہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس وقت بھی لوگ عذاب الہی کہہ کر شور مچا رہے تھے۔ جو آگ لگی ہے
آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح اچانک ایسی خوفناک آگ جو اتنا جلدی گھیر لے لوگوں کو کہ نکل ہی نہ سکیں، اور پہاڑیوں پر چڑھے ہیں. کیونکہ حکومت نے فوری طور پر جو بھیجے اپنے سپاہی، انہوں نے کہا کہ ان کو لے کر پہاڑیوں کی طرف چڑھ جاؤ، اور وہ پہاڑیوں میں ان کے پیچھے آگ چلی ہے. درست. اور کچھ چڑھتے چڑھتے جل کے مرے ہیں، اور کچھ ڈر کے مارے جب دوڑے ہیں تو گر گر کے جانے دیے ہیں. ہاں، کچھ لے کے پاؤں کے نیچے. ایک قیامت برپا تھی، اور ریکارڈڈ ہے یہ بات. اس سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کر ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے خدا، ہم اصرار کرتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے اور ہمارے سارے الزام سچے ہیں، اس لیے آج تو فیصلہ کر دے. تو اس کے دوسرے دن فیصلہ ہونا جو عید کے ساتھ ملا ہوا دن تھا. مگر سر یہ جو میڈیا ہے کیوں خاموش ہے اس بات پر؟ کون؟ میڈیا جو ہے، اخبارات وغیرہ، میڈیا یہ تو وہ کیوں خاموش ہے؟ اگر اتنی میڈیا بڑی تو بدیانتی بات میں، ہوئی ہے. آپ کا میڈیا تو بدیانتی میں مشہور ہے. اس نے اچھی باتوں میں ہمیشہ خاموش رہنا ہے. ٹھیک. آپ کس میڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان میڈیا کی؟ نہیں صاحب کی ہے، سعودی عرب وغیرہ جتنی بھی مسلم جو ان ممالک کے ہیں، خلاف ان کا- جاتا ہے اس کو کیوں اچھالیں گے؟ یہ بات تو ایسی ہے جس کو انہوں نے ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک. اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. میں نے آدمیوں کو مقرر کر دیا ہے کہ پورے حقائق تسلی کے ساتھ، گواہیوں کے ساتھ اکٹھے کریں. اس لیے نہیں کہ اس بات سے کوئی خوشی پہنچتی ہے ہمیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک پکڑ اگر لعنت ڈالنے کے نتیجے میں آئے تو یہ خدا کا فیصلہ ہے جو ہمارے پاس امانت ہے. لازم ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں. اور ضیاب ہی کس طرح جلا تھا؟ جل کے مرا تھا نا. جل کے جی بالکل. تو یہ آگ کا معاملہ آگے چل نکلا ہے اب، اور بہت سے ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر آگ کا عذاب ڈالا جائے گا. اور قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مقدر تھا. مگر اس تفصیلی بحث میں اس وقت نہیں میں جانا چاہتا. آپ کو میں مختصر اب یہی بتا رہا ہوں کہ احمدیت اللہ تعالیٰ کی فضل سے سچی ہے، اور جس جماعت نے اپنے سب کچھ اپنا داؤ میں ڈال دیا ہو اور اقرار کیا ہو کھلم کھلا کہ اے اللہ، اگر ہم جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں تو ہمیں برباد کر دے، ان کے ساتھ خدا کے یہ سلوک کہ اس اقرار کے بعد دن بدن تیزی سے آگے بڑھنے لگے، اور دشمنوں کے لیے ناکامی اور ہلاکت اور رونا پیٹنا ہو، تو کیسے کوئی مان سکتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ سر آپ کی جو نشریات ہیں اس میں یہ چیز تو آنی چاہیے نا جو ہوئی ہے بھائی، موبائل ادھر ہوا ہے خانہ کعبہ میں، اور اس کے بعد اس کا رزلٹ یہ ہوا. بالکل آتی ہے. اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں نشریاتی میں تو آئے گی سر. اس سے پہلے میں آپ کو بتایا نا، جب پہلی دفعہ مجھ سے ایم ٹی اے پر یہ سوال ہوا سر تو میں نے پسند نہیں کیا. میں نے کہا دیکھیں، جو تکلیف ہے وہ سب کے لیے برابر تکلیف ہے. اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے خواہ وہ کیسے بھی ہوں، ان کو جو تکلیف پہنچی ہے مجھے تو اس سے تکلیف ہے. تو جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی قطعی ثبوت نہ ملے کہ یہ مباہلے سے تعلق رکھنے والا عذاب ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اسے اچھالیں. چنانچہ پوچھنے والے کو میں نے سختی سے بند کر دیا. لیکن اس کے 2-3 دن کے بعد جب یہ حاجی واپس آئے تو انہوں نے جو باتیں بتانی شروع کی اس سے تو میں حیران رہ گیا. اسی جگہ جہاں دوسرے بھی تھے اور احمدی بھی تھے، خدا کے فضل سے ایک بھی احمدی کو غضب نہیں پہنچی، اور دوسروں کو تو آگ نے لپک لپک کے پکڑا ہے. اور وہ جو واقعات ہیں ابھی پورے ہم اکٹھے کریں گے اور پھر میں ان کو انشاءاللہ شائع کراؤں گا. تو جس کے دل میں بھی تقویٰ ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو واقعہ اتفاقاً نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شکریہ. بھائی سر کوئی اگر غلطی ہے میں معذرت. نہیں، کوئی غلطی نہیں. اور بھائیوں سے بھی آپ اگر نے کوئی تو میں نے موقع غلط دیا، بات کی ہو تو ساری آپ نے تو بہت اچھا موقع دیا کہ بعض باتیں جو شاید ویسے میں بیان نہ کرتا، آپ کے کہنے کی وجہ سے میں نے بیان کر دیں. سر میں ایگزیکٹلی ان لوگوں کو بتایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ صدیق صاحب میرے دوست ہیں، اکثر ہم بیٹھتے رہتے، تو میں نے کہا تھا کہ اور آپ کو ملنے کا انتظام بھی تو اللہ نے کیا ہے. بس دیکھ لیں. ہاں تو دیکھ لیں. میں نے نصیر صاحب کو کہا کہ کب کب چھٹی نہ ملی. کب تک ان اشاروں کو دیکھنے سے انکار کرتے رہیں گے آپ؟ اوکے سر، تھینک یو.